وسلموا تسليما اللهم صل على محمد حتى ترضى اللهم صل على محمد بعد الرضا اللهم صل على محمد أبدا أبدا اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے میرے دل میں تیری فکر ہو میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے الجھنوں سے نکال دے. آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے. یہ نظام میں قضا ہے نصیب اپنا اپنا کوئی سیر ہو کے پی لے کوئی جام تک نہ پہنچے. یہ نظام میں قضا ہے نصیب اپنا اپنا کوئی سیر ہو کے پی لے کوئی جام تک نہ پہنچے. اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اللہ اس سفر حضر کو قبول فرمائے. زندگی بہت مختصر ہے ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا. آنے کا دن چلا گیا جانے کا دن بڑی تیزی کے ساتھ چلا آ رہا ہے. نہ جانے کب ملک الموت تشریف لے آئے نہ جانے کب اس دار فانی کو چھوڑ کر ہم چل بسیں. جتنا یہاں رہنا ہے اتنی یہاں کی محنت کریں اور جتنا جنت میں رہنا ہے اتنی جنت کی محنت فرمائیں. یہ فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے فنا ہو جانا یہ سمجھداری کی بات نہیں. ساری زندگی ہم نے زمین کی پیداوار کو کھایا مٹی کی پیداوار کو کھایا ہم مرے تو مٹی ہمیں کھا گئی. ایسی فانی ہونے والی دنیا کے پیچھے
اپنی تمام تر صلاحیتوں کو لگانا یہ سمجھداری کی بات نہیں، سمجھداروں کا کام نہیں۔ ایسے اعمال کریں کہ قبر جنت بن جائے، جنت کا باغ بن جائے، جنت کا ویٹنگ روم بن جائے۔ اپنی دنیا کو جنت بنانا یا دنیا میں جنت بنانے کی فکر کرنا، یہ تو نمرود کا طریقہ ہے۔ اعمال صالحہ کے اہتمام کے ساتھ، دین کی فکروں کے ساتھ، اللہ کی رضا والے اعمال کے ساتھ اللہ کو راضی کرے اور پھر قبر کو جنت بنائے، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو یہی مژدہ سنایا، یہی خبر دی ہے کہ قبر یہ تو جنت کا باغ بنے گی، یہ جہنم کا گڑھا بنے گی۔ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو، ہمارے آپ کے نبی نے اس امت کو یہ خبر دی ہے کہ قبر یہ تو جنت کا باغ بنے گی، یہ جہنم کا گڑھا بنے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، آپ نے صاحب قبر کو عذاب قبر میں مبتلا پایا، آپ نے اللہ سے دعا مانگی اور آپ چلے گئے، لیکن عذاب قبر قائم دائم رہا۔ کچھ زمانے کے بعد آپ کا گزر مبارک اسی قبرستان سے ہوا تو آپ نے دیکھا اس صاحب قبر کی قبر سے اللہ نے عذاب قبر کو اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی، اے اللہ اس قبر والے کو تو عذاب قبر میں مبتلا میں نے پایا تھا، اور اب دیکھ رہا ہوں کہ اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی گئی۔ اللہ کیا بات ہے! ارشاد ہوا، اے عیسیٰ یہ بغیر توبہ کے مرا تھا، ساری زندگی گناہ کیے، اور اس پر ان برائیوں پر اس کی موت آئی، ہم نے اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ اے عیسیٰ جس وقت اس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اے عیسیٰ آج اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھی ہے، ہمیں حیا آئی، شرم آئی کہ ایک معصوم بچہ ہمیں رحمان الرحیم کہہ کر پکارے اور ہم اس کے بوڑھے باپ کو عذاب دیں، یہ تو شان کریمی کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو ایمان و یقین پر، ایمان و یقین کی محنت پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں مقام کی تقریروں سے، گھنٹے دو گھنٹے کی تقریر سے جذبات پیدا ہوتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن گھنٹے دو گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے زندگی میں پوری دینداری نہیں آتی۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے کی ترتیب بنائیں، اللہ کے در کے فقیر بنیں، اللہ کے گھر کے فقیر بنیں۔ آپ کے در پر آیا ہوا آپ کا مہمان کہلائے گا، امام صاحب کے در پر آیا ہوا امام محترم کا مہمان کہلائے گا۔
ہمارے در پر آیا ہوا ہمارا مہمان کہلائے گا، اللہ کے راستے میں گیا ہوا اللہ کا مہمان کہلائے گا۔ اللہ کا مہمان بن کر جیے، اللہ کے گھروں کی آبادی کا ذریعہ بنے، اللہ کے گھروں کی آبادی کا بہانہ بنے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی فکریں کریں۔ آپ یقین جانیں ایک بہت بڑی جماعت وہ ہے جو رمضانی مسلمان بن کر جی رہی ہے۔ عید کی نماز پڑھی، امام صاحب سے مصافحہ ملایا اور درخواست کی، دعا کی، گویا کہ کہہ رہے ہیں جیتے جاگتے رہے تو آئندہ سال ملیں گے، بیچ میں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی جماعت آپ کو رمضانی مسلمانوں کی ملے گی۔ رمضانی مسلمانوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں، حقانی مسلمانوں کے لیے وعدے بیان کیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت سے مالا مال فرما دے، ایمان کی حقیقت عطا فرما دے۔ نیت کریں، ارادہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کا رخ بدلیں گے، زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا کرونا کا زمانہ آیا، پچھلا رمضان اللہ حفاظت فرمائے، اس سے پہلا رمضان اللہ تعالیٰ نے خوب صاف طور پر فرما دیا کہ جن ڈاکٹروں پر تم اعتماد کرتے ہو وہ قابل اعتماد نہیں، جن مشینوں پر تم اعتماد کرتے ہو وہ قابل اعتماد نہیں، جس آکسیجن پر تم اعتماد کرتے ہو وہ قابل اعتماد نہیں، تمہیں کوئی نہ بچا سکا۔ بچانے والی طاقت اللہ کی ہے، بچانے والی قوت اللہ کی ہے، بچانے والی قدرت اللہ کی ہے۔ موت کی تو باڑھ آ گئی تھی، ہماری بستی کا واقعہ ہے، ایک نوجوان صالح کا انتقال ہوا اسی بیماری میں۔ اللہ جانے آفت عرضی تھی یا سماوی تھی، کیا تھا یہ تو اللہ جانے، لیکن پورے عالم کو ہلا دیا۔ حرم محترمین کے دروازے بند ہو گئے۔ ہماری بستی میں ایک جوان کا انتقال ہوا، امام صاحب ڈر رہے ہیں نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے، اتنی سختی کا ماحول۔ حافظ محترم کی ماں نے امام سے درخواست کی تیری مہربانی ہوگی جنازہ پڑھا دے۔ قبرستان کے پچھلے دروازے سے امام صاحب تنہا پہنچ گئے، ادھر 4 افراد، 4 جوان اس نوجوان کو قبرستان لے آئے۔ امام صاحب نے جنازہ پڑھایا، اتنے میں ایک دوسرا جنازہ اور آ گیا، امام صاحب ذرا اس کو بھی پڑھائیں۔ امام صاحب نے نہ چاہتے ہوئے پڑھایا، ایک تیسرا جنازہ آ گیا، چوتھا جنازہ آ گیا، 5واں جنازہ آ گیا، 6واں جنازہ آ گیا، 7واں جنازہ آ گیا۔ امام محترم سے رہا نہ گیا، 7 جنازے تو پڑھائے، 8واں جنازہ جب امام صاحب کی نظر پڑی یہ 8واں جنازہ آ رہا ہے، امام صاحب خود غش کھا کر گر گئے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ نہ کبھی دیکھا نہ سنا، اللہ نے وہ دکھایا۔ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان حالات کو دیکھ کر زندگی کا رخ بدل دیا، زندگیوں میں تبدیلی لائے، سونے جاگنے کے اوقات بدل دیے، اسکرین ٹچ موبائل سیٹ سے اپنا تعلق کمزور کر لیا، قرآن والے، سنت والے، شریعت والے بن گئے۔ عجیب حال تھا۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلیں گے، زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، فانی ہونے والے کے پیچھے نہ بھاگیں، باقی رہنے والے آخرت کو سنوارنے کی کوشش فرمائیں۔ ہماری والدہ کے سگے نانا حضرت شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے اپنی والدہ محترمہ سے سنا ہے ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب اپنی والدہ عید کے دن بہت بے چین تھے، بہت زیادہ بے چین تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا بیٹا الیاس میرا بھی جی چاہتا ہے میرے یہاں دستر بچھے، مہمان آئے، میٹھا پکوان بنے، بیٹا
تیرا رونا ہی ختم نہیں ہوتا، یہ تیری گریہ وزاری، یہ تیری قرآن، کچھ تو بتا آخر کیا بات پیش آئی؟ حضرت نے دبی ہوئی آواز سے فرمایا، اے ماں 29 روزوں پر عید کا چاند نظر آ گیا، ایک روزہ اور مل جاتا میرے 10 لاکھ بھائیوں کی اور مغفرت ہو جاتی، ایک روزہ اور مل جاتا میرے 10 لاکھ بھائیوں کی اور مغفرت ہو جاتی۔ آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند راتیں بچی ہیں، یہ چند راتیں بچی ہیں، اس کا ایک لمحہ ضائع نہ ہو، اللہ کے لیے کم از کم اس کی مکمل قدردانی کر لیں۔ قدردانی کرنے والوں کو زمین والے بھی پسند کرتے ہیں، آسمان والے بھی پسند کرتے ہیں، ناقدری کرنے والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک لمحہ ضائع نہ کریں، ضائع کرنے والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ وہ بچہ جس سے ماں بڑی قلبی محبت رکھتی ہے، وہ معصوم بچہ اماں جان نے 9 مہینے تک جس کو اپنے پیٹ میں اٹھایا، خود گیلے میں سوئی اسے سوکھے میں سلایا، خود بعد میں سوئی اسے پہلے سلایا، خود بعد میں نہائی پہلے اسے نلایا۔ یہ بچہ ایک 10 روپے کا گلاس توڑ دے، معصوم بچہ دوسرے گلاس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، ماں تھپڑ مار کر اس کے ہاتھ سے گلاس چھین کر رکھتی ہے۔ ماں سے کہا جائے، ماں ایک گلاس کے ٹوٹنے پر، ایک گلاس کے چھوٹنے پر تو نے اپنے بچے کے تھپڑ رسید کیا۔ ماں کہتی ہے، ضائع کرنے والوں کو کون پسند کرتا ہے؟ ضائع کرنے والوں کو کون پسند کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ سے صرف ایک گلاس چھوٹا، ہمارے ہاتھ سے ساری شریعت چھوٹ گئی، سارا قرآن چھوٹ گیا، تمام ہدایات چھوٹ گئی کہ اللہ راضی رہے گے۔ ایک صحابی سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب میری یہ امت بالکل تنہ تنہا ایسے کھڑی رہ جائے گی جیسا کہ بارش کے برسنے پر بکری بغیر چروائے کے کھڑی رہ جاتی ہے۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، سفر میں حضر میں اس طرح کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں، بارش برسی، چرواہا لپک کر کسی سائے دار درخت کے نیچے کھڑا ہوا، کسی درخت کی طرف لپکا، اور یہ بے کس بے بس بکریاں گردن جھکاؤ کھلے آسمان کے نیچے پانی میں ڈوبتی رہتی ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا، قیامت کے قریب میری یہ امت بالکل تنہ تنہا ایسے کھڑی رہ جائے گی جیسا بارش کے برسنے پر بکری بغیر چروائے کے کھڑی رہ جاتی ہے۔ اللہ جزا دے صحابی رسول کو، انہوں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہماری نجات کا راستہ کیا؟ کس عمل پر ہمیں اللہ پاک نجات عطا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ ہم بھی عزم مصمم کریں کہ کلام الہی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے۔ آج ہمارا رشتہ و ناطہ کلام الہی سے انتہائی کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا۔ سمجھدار بچے انگلش میڈیم چلے جاتے ہیں، نہ سمجھ بچے مکتب میں آ جاتے ہیں، نبی کی جھولی میں آ جاتے ہیں، بچا کچا اللہ کے نام، مری بھیڑ خواجہ کے نام، بچا کچا لوگ محلے کی کتیاں کو ڈال دیتے ہیں، ہم بچا ہوا اللہ کو دیتے ہیں۔ دل کے ببولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ دل کے ببولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا
ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا نام لیوا مسلمان میرے نبی کی شریعت کو اڑا گیا، میرے نبی کی سنتوں کو اڑا گیا، میرے نبی کی ہدایات کو اڑا گیا۔ مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ، مولانا کوئی تسبیح بتاؤ، مولانا کچھ عمل بتاؤ۔ بچی جوان ہے، رشتہ نہیں آتا، اماں بیمار ہے، شفا نہیں ہوتی، روزی میں برکت نہیں ہوتی، پارٹنر نے دھوکہ دیا ہے، سر ڈھانکتا ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ مولانا مجھے کچھ پڑھنے کو بتاؤ، مجھے کچھ وظیفہ بتاؤ۔ ہمیں مانگنے کی عادت ہو گئی، ہمیں تو نبی کی برکت سے اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ نے نبی کی برکت سے ہمیں قرآن دیا، نبی کی برکت سے اللہ نے ہمیں نماز دی۔ ہم لینے والے تو بنتے، اللہ تعالی ہمیں کلام الہی کو مضبوطی سے دامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان محشر میں اللہ کی جانب سے آپ کو آپ کا اعمال نامہ سونپا جائے گا، میدان محشر میں اللہ کی جانب سے ہمیں ہمارا اعمال نامہ دیا جائے گا اور حکم ہوگا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے میرے بندے، یہ تیری زندگی اس رجسٹر میں لکھی ہے، اس کو پڑھ لے اور خود فیصلہ کر لے۔ تو جنتی ہے، یہ جہنمی، لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں، کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں، تو خود فیصلہ کر، تو خود فیصلہ کر۔ کیا پڑھیں گے؟ پڑھتے ہوئے اچھے وہ لگیں گے جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھا ہوگا، تسبیحات پڑھی ہوں گی، اللہ کا ذکر کیا ہوگا، دعائیں مانگی ہوں گی، ناز و نیاز کیا ہوگا، تقوی و طہارت والی زندگی بسر کی ہوگی۔ یقین جانیں اعمال نامہ پڑھتے ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اچھے لگیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ اچھے لگیں گے۔ اعمال نامے پڑھتے ہوئے یہ فرمایا ابو بکر بن عیاش اچھے لگیں گے، ابن القاتب اچھے لگیں گے، قرۃ بن وبر اچھے لگیں گے، جنہوں نے ساری زندگی تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا۔ نانا جان شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل موت کی یاد میں لکھا ہے، ابو بکر بن عیاش نے موت کے وقت اپنے گھر والوں سے فرمایا، میں نے اس حجرے میں 20,000 قرآن پاک پورے فرمائے ہیں، ذرا اس کا اکرام کر لینا، ذرا اس کا احترام کر لینا۔ 20,000 قرآن پاک ختم کیے، 20,000 قرآن پاک ختم کیے، ذرا اس حجرے کا اکرام کر لینا۔ ہم جائزہ لیں ہمارا قرآن سے کس درجے کا تعلق ہے۔ ہمارے بڑے غلطی کر گئے، انہوں نے ہمیں قرآن والا نہ بنایا، اللہ انہیں معاف فرمائے، لیکن یہ غلطی ہم نہ کریں، اپنی اولادوں کو قرآن والا بنائیں، سنت والا بنائیں، شریعت والا بنائیں، اپنی اولادوں کو اپنی آخرت کے لیے پالیں۔ ڈاکٹر بناؤ، لوئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، ماسٹر بناؤ، مسٹر بناؤ، منسٹر بناؤ، لیکن قرآن کے ساتھ، قرآن چھوڑ کر نہیں، قرآن والے بن کر، قرآن والے بن کر تمہاری نسلیں جہاں سے گزرے گی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ امت کی پیشوا، قوم و ملت کی رہبر اللہ تمہاری نسلوں کو بنائے گا۔ تو اس کتاب سے جوڑ قائم کرو، تعلق قائم کرو۔ کون کہتا ہے ڈاکٹر نہ بناؤ، لوئر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، ماسٹر نہ بناؤ، مسٹر نہ بناؤ، منسٹر نہ بناؤ؟ نہیں، کوئی نہیں منع کرتا۔ حیدرآباد میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، نمازی بنایا، سنت شریعت کا پابند بنایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کا داعی بنایا۔ اسی ماں نے اپنے اسی بچے کو انجینئر بنایا، انجینئر بن گئے، حافظ بن گئے، نمازی بن گئے، داعی بن گئے، سنت و شریعت کے شہدائی بن گئے۔ اب انجینئر بننے کے بعد ملازمت کی تلاش ہوئی، انجینئر بننے کے بعد ملازمت کی تلاش ہوئی، انجینئر بننے کے بعد ملازمت کی تلاش ہوئی۔ اب کیا کریں؟ اخبار میں حافظ محترم نے ایک خبر پڑھی،
حافظ محترم نے، انجینئر صاحب نے ایک خبر پڑھی کہ فلاں کمپنی کو فلاں کچھ انجینئروں کی حاجت ہے، فلاں تاریخ میں فلاں مقام پر کچھ انٹرویو لیے جائیں گے، کچھ انٹرویو لیے جائیں گے، خواہش مند حضرات رابطہ قائم کریں۔ حافظ صاحب نے اس تاریخ کے آنے پر وہاں پہنچے۔ حافظ محترم ویٹنگ ہال میں انتظار میں بیٹھ گئے۔ اب جب حافظ محترم کو اندر حافظ میں طلب کیا گیا، پکارا گیا، حافظ صاحب وہاں پہنچے۔ کمپنی کے مینیجر ہاتھ جوڑ کر، غیر مسلم مینیجر کہتے ہیں، کمپنی آپ کو چن چکی ہے، سلیکٹ کر چکی ہے، آنے والی فلاں تاریخ سے آپ اپنی سروس جوائن کریں۔ حافظ صاحب کہتے ہیں کمپنی کے اس مینیجر سے، کیا میرے ماتھے پر میری ڈگری بھی کی ہے؟ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے مجھ کو چنا کیسے ہے؟ ذرا یہ تو بتائیں۔ کمپنی کا مینیجر کہتا ہے دیکھو صاحب، یہ سامنے کیمرہ لگا ہے اور ادھر اسکرین لگی ہے۔ جس وقت آپ ویٹنگ ہال میں آئے اور آپ نے دیکھا واش بیسن میں نل چل رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، آپ نے دوڑ کر اس کو بند کیا۔ ہم سمجھ گئے کوئی تربیت یافتہ انجینئر ہے، ابھی تک کمپنی نے آپ کو چنا نہیں، آپ نے کمپنی کو نفع پہنچانا شروع کر دیا۔ کمپنی اگر آپ کو چنے گی، آپ کمپنی کو کہاں لے جائیں گے؟ جائیے، کمپنی آپ کو چن چکی ہے، کل سے آپ آ جائیں۔ حافظ محترم گھر پہنچے، آنکھیں نم ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ والدہ کہتی ہے بیٹا کیا بات ہے، تیری آنکھیں نم ہیں، کیا بات ہے؟ حافظ صاحب جواب دیتے ہیں ماں ملازمت مل گئی، لیکن آج کوئی ڈگری کام نہیں، آج تیری تربیت کام آئی۔ تو ہمیشہ کہتی تھی پانی اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے، پانی کو ضائع ہونے نہ دینا۔ تو ہمیشہ کہتی تھی بیٹا دنیا میں آئے تو پانی کا محتاج، دنیا سے جائے تو پانی کا محتاج، نبی ہو ولی ہو پانی اس کی ضرورت ہے، تو پایا چوپایا، اڑنے والا، ڈگنے والا، دوڑنے والا، سب پانی کے محتاج۔ بیٹا اس کی ایک بوند بھی ضائع نہ ہونے دینا، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ایک بوند ضائع نہ ہونے دینا۔ ماں آج کوئی ڈگری کام نہ آئی، تیری مبارک تربیت کام آئی۔ ماں ایک موقع پر تو نے اس سے کہا تھا بیٹا پانی کے بارے میں غور کر، اوپر سے نیچے آئے تو بارش، نیچے سے اوپر جائے تو بھاپ، جم کر برسے تو اولا، برس کر جمے تو برف، پتی پر گرے تو شبنم، پتی سے نکلے تو عرق، جمع ہو جائے تو جھیل، بہ پڑے تو نہر، آنکھ سے نکلے تو آنسو، جسم سے نکلے تو پسینہ، میرے نبی کی انگلی سے نکلے تو آب کوثر، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ پر نکلے تو آب زمزم۔ ماں تیری تربیت کام آئی، آج کوئی ڈگری کام نہ آ سکی۔ زندگی کا رخ بدلیں، قرآن سے تعلق ناتا مضبوط کریں، قرآن والے بن کر زندگی گزاریں۔ تمہاری قبروں پر، تمہاری اپنی موت پر، تمہارے احباب آئے نہ آئے، دوست آئے نہ آئے، اولادیں آئے نہ آئے، یقین کریں آپ کی قبروں پر اللہ فرشتوں کو بھیجے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی قرآن والا بن جا، تیرے دنیا سے جانے کے بعد فرشتے تیری قبر کی زیارت کے لیے ایسے تشریف لائیں گے جیسے حجاج بیت اللہ کی زیارت کو تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی قرآن والا بن کر زندگی بسر کر، تیرے دنیا سے جانے کے بعد فرشتے تیری قبر کی زیارت کے لیے ایسے تشریف لائیں گے جیسے حجاج بیت اللہ کی زیارت کو تشریف لے جاتے ہیں۔ میرا بچہ میری قبر پر آئے نہ آئے کوئی گارنٹی نہیں، میرا دوست، میرا پارٹنر، میرا پلاٹ، میرا لنگوٹیا یار میری قبر پر آئے یا نہ آئے کوئی گارنٹی نہیں۔ ہاں فرشتے آئیں گے، قرآن والے بن جاؤ، سنت والے بن جاؤ، شریعت والے بن جاؤ، فقہ والے بن جاؤ، ذکر والے بن جاؤ، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ لو، جوڑو گے تو قیمت بڑھ جائے گی۔ بلال کی قیمت میرے نبی کے جوڑ کی برکت سے بنی،
ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کون جانتا ان احباب کو؟ خدا کی قسم یہ سب آمنہ کے جان کی برکت ہے، آمنہ کے لال کی برکت ہے، کالی کملی والے کی برکت ہے۔ آج 1400 برس بعد ان کے ناموں کی مسجدیں بن رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جوڑ کا اثر ہے۔ ہمارے ہاتھ کی قیمت شریر سے جوڑ کی برکت سے ہے، ہمارے پاؤں کی قیمت شریر کے جوڑ کی برکت سے ہے۔ اللہ پاک جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں، چند راتیں بچی ہیں، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ ہمارے وہ احباب جن کا رمضان المبارک موبائل کی اسکرین پر گزر گیا، اللہ کے واسطے معافی مانگ دیں اللہ سے، اس سے رشتہ ناطہ ختم کر دیں، اس سے دوستی ختم کر دیں۔ اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے امت کو۔ نبی کے روزے پر صلاۃ و سلام پڑھنے والے کم ملیں گے، موبائل کی اسکرین والے زیادہ مل جائیں گے۔ بیت کعبہ میں طواف و عمرے والے کم نظر آئیں گے، موبائل والے زیادہ مل جائیں گے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ کو امت کی اکثریت اس کی اسکرین پر نہ جانے کیا کیا کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج ہم ہمارے نوجوان نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اس سے دوستی ختم کریں گے۔ امت کا سب سے بڑا فتنہ آج یہ بنا ہوا ہے، روتے ہوئے بچے کو دیں تو رونا بھول جائے، بچے کی اماں کو دیں تو سونا بھول جائے، روتے ہوئے بچے کو دیں رونا بھول جائے، بچے کی ماں کے ہاتھ میں آئے تو سونا بھول جائے۔ ہمارے نوجوان موبائل کی اسکرین پر خدا را گندگی تلاش نہ کریں۔ آج ہمارے موبائل میں اگر دوسرے کی بچی ہے تو کل کو ہماری بچی بھی کسی کے موبائل میں پہنچے گی۔ آج ہمارے موبائل میں دوسرے کی بیٹی ہے تو کل کو ہماری بیٹی کسی کے موبائل میں پہنچے گی۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلے گی، زندگی میں تبدیلی لائیں گے، مجاہدے بڑھائیں، فکریں بڑھائیں، کامل بڑھائیں، کوشش بڑھائیں۔ ہمارے آپ کے نبی دین کے خاطر مکہ چھوڑ کر گئے کہ نہیں؟ مینا چھوڑا کہ نہیں؟ عرفات چھوڑا کہ نہیں؟ صفا چھوڑا کہ نہیں؟ مروہ چھوڑا کہ نہیں؟ مقام چھوڑا کہ نہیں؟ مزدلفہ چھوڑا کہ نہیں؟ امی جان عائشہ کو چھوڑا کہ نہیں؟ بی بی فاطمہ کو چھوڑا کہ نہیں؟ حضرات حسنین کو چھوڑا کہ نہیں؟ خدا کی قسم قیامت تک آنے والے نانا ابا اپنی نوازوں سے اتنی محبت نہیں کر پائیں گے جتنی محبت میرے نبی نے اپنے نوازوں سے کی۔ ہم کیا جانے کتنی محبت فرماتے تھے۔ روایت کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی ایک موقع پر تشریف لے جا رہے ہیں سفر پر، بی بی فاطمہ بھی ساتھ ہیں۔ بہت بڑے عالم دین نے لکھا ہے، اللہ کے نبی نے سنا حضرت حسن کی رونے کی آواز، میرا آپ کا نبی بے چین ہو گیا۔ فاطمہ حسن کیوں رو رہے ہیں؟ فاطمہ عرض کرتی ہیں بھوک سے رو رہے ہیں، نہ دودھ ہے نہ پانی ہے، نہ دودھ ہے نہ پانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کو میری گود میں دے۔ آپ سواری سے نیچے اترے، حضرت حسن کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، حسن کا منہ کھولا، میرے نبی نے اپنی زبان حسن کے منہ مبارک میں داخل کی۔ حسن نانے ابا کی زبان کو چوستا چوستا سو گیا۔ کرے گا آج کا نانے ابا ایسی محبت نہیں کر پائیں گے۔ خدا کی قسم بڑی محبت فرماتے تھے، لیکن دین کے خاطر جب وہاں سے حکم آیا تو ساری کائنات کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز آئی، میرے نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ میرا بیٹا حسین کیوں رو رہا ہے؟ فاطمہ عرض کرنے لگی ابا جان بھوک سے رو رہا ہے، نہ دودھ ہے نہ پانی ہے۔ میرے نبی نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر سینہ مبارکہ سے لگایا اور اللہ کے حبیب نے اپنے اس مبارک نواسے کو منہ مبارک کھول کر اپنی زبان ان کے منہ میں داخل کی۔ حسین
میرے نبی کی زبان مبارک کو چوس چوس کر سو گئے. غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر. اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر. یقین کیجئے ہماری کشتی بھور میں پھنس گئی ہے، اللہ ہی نکالیں گے. کبھی کے دن بڑے، کبھی کی رات بڑی. کب زندگی کا رخ بدلیں گے، کب اپنی سوچ بدلیں گے، کب اپنے سونے جاگنے کے اوقات بدلیں گے، کب اپنی مجلس مذاکرے بدلیں گے. محنت ہم بہت کرتے ہیں لیکن فانی ہونے والی دنیا پر کھاؤ، کماؤ، سجاؤ، بناؤ، بچاؤ، پڑھاؤ، کھاؤ، کماؤ، سجاؤ، بناؤ، بچاؤ، پڑھاؤ. گرم گرم روٹیاں، نرم نرم بوٹیاں، ہوادار کوٹیاں، بیوی بچے اور مکان، روٹی کپڑا اور دکان. اے انسان تو کوئی پتھر نہیں کہ ایک جگہ پڑا رہے. اے انسان تو کوئی درخت نہیں کہ ایک جگہ کھڑا رہے. اے انسان تو کوئی گیٹ کیپر نہیں کہ ایک جگہ جمع رہے. اے انسان تو کوئی بیل نہیں ہلوں میں جتا رہے. تو مالک کائنات کا، مالک ارض و سماوات کا خلیفہ ہے. تو قرآن کا وارث ہے، اللہ کے حبیب کا امتی ہے. تجھے چاہیے اپنی صلاحیتوں کو آقا کے دین پر لگانے میں لگا رہے. ایک کریم آقا زندگیوں کا رخ بدل دے. ارے اپنے بچوں کو تو کتیا بھی پال لیتی ہے، اپنا پیٹ تو گدھا بھی بھر لیتا ہے، پیسہ تو ایک گندی عورت بھی کما لیتی ہے، اپنی پیاس تو سانپ سپولیے بھی بجھا لیتے ہیں. اصل تو یہ ہے اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، سجدوں کی لذت مل جائے، رات کی تنہائی میں مالک ارض و سماوات کو منانے کا جذبہ نصیب ہو جائے. لیکن یاد رکھیں گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر سے زندگی میں وہ بہاریں نہیں آئیں گی. اس کے لیے کہا جاتا ہے روتی ہوئی اماں کو چھوڑ کر جاؤ، روتے ہوئے ابا کو چھوڑ کر جاؤ، روتے ہوئے بھائی کو چھوڑ کر جاؤ، روتی ہوئی بہن کو چھوڑ کر جاؤ، روتی ہوئی شریک حیات کو چھوڑ کر جاؤ. 4 سال پہلی بات ہے، ہیگڑے نگر کی جانب سے ایک جماعت نکلنی تھی. وہاں کے کچھ دعوت کے ساتھی ہمارے پاس آئے، لیکن حضرت تھوڑی دیر بات کر لیجیے، 4 مہینے کی جماعت نکلنی ہے. الحمدللہ اللہ کی مدد آ گئی. 12 ساتھی نکلے، ہر آٹو میں 3 ساتھی بیٹھے اور آگے چلا آٹو. پہلے آٹو میں 3 ساتھی بیٹھے، وہ آگے چل دیا. دوسرے آٹو میں 3 ساتھی بیٹھے، وہ آگے بڑھا. تیسرے آٹو میں 3 ساتھی بیٹھے، وہ آگے بڑھا. چوتھے آٹو میں 3 ساتھی بیٹھے، وہ آگے جو چلا تو ایک مکان سے جس کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے ایک بچی بھاگی ہوئی آئی. کہتی ہے بابا ہمیں چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ بابا دادی بھی رو رہی ہے، اماں بھی رو رہی ہے، ہمیں کیوں چھوڑ کر جاتے ہو؟ یقین جانیے بچی کے رونے نے سارے تمام ہی لوگوں کو رلا دیا. اللہ تعالیٰ ایسے آنسوں کو ضائع نہیں کرتے. نظام الہی حرکت میں آتا ہے. عزت کے، عظمت کے، برکت کے، نصرت کے، ہدایت کے، سکون کے، سکینے کے، معرفت کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے. نیت لے کے جائیں، ارادہ لے کے جائیں، عزم لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اپنی باقی زندگی اس ذات عالی کو راضی کرنے میں گزاروں گا جو ذات عالی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دیکھو امام بھی فنا ہوگا، امامت بھی فنا ہوگی، ناظم بھی فنا ہوگا، نظامت بھی فنا ہوگی، حاکم بھی فنا ہوگا، حکومت بھی فنا ہوگی، خطیب بھی فنا ہوگا، خطابت بھی فنا ہوگی، صادق بھی فنا ہوگا، صداقت بھی فنا ہوگی، عادل بھی فنا ہوگا، عدالت بھی فنا ہوگی، حاجی بھی فنا ہوگا، حجت بھی فنا ہوگی، بوڑھا بھی فنا ہوگا، بوڑھی بھی فنا ہوگی. نہ کوئی بچائے نہ کوئی بچے گا، نہ کوئی چلائے نہ کوئی چلے گا. خدا ہی بچائے خدا ہی بچے گا. تاج محل بنانے والے مٹ گئے، لال قلعہ بنانے والے مٹ گئے، قطب مینار بنانے والے مٹ گئے، چار مینار بنانے والے مٹ گئے. ہم بھی مٹیں گے، ہمارے مکانات بھی مٹیں گے، ہمارے محلات بھی مٹیں گے. یہ اللہ بچے گا، اللہ کا عرش بچے گا.
اللہ کی کرسی بچے گی، اللہ کا نام بچے گا، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ اسی اللہ سے تعلق قائم کرو جو قبر کی پہلی رات میں کام آئے گا، اسی اللہ سے تعلق قائم کرو جو میدان محشر میں کام آنے والا ہے، اسی اللہ سے جوڑ قائم کرو جو رات کی تنہائیوں میں کام آنے والا ہے۔ اللہ پاک اس مالک ارض و سماوات سے، مالک کائنات سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی گھر والیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو تھوڑا دین کے قریب لاؤ، ایمان و یقین کے قریب لاؤ، سنت شریعت کے قریب لاؤ۔ تم ایک اچھے نانا بنو گے، تم اچھے دادا بنو گے، معاشرے میں قابل عزت انسان بنو گے۔ اس کے لیے ضروری ہے اپنے گھر کی خواتین کو دین سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، اعمال سکھاؤ، سنن سکھاؤ، واجبات سکھاؤ۔ اپنے گھر کی چار دیواری میں مکمل شریعت کو لاؤ، پردے کے اہتمام اور انتظام کے ساتھ اپنے گھر کی مستورات کو جینا سکھاؤ۔ پردہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ذات پردے میں، اللہ کا عرش پردے میں، اللہ کی کرسی پردے میں، نبی کا روزہ پردے میں، شب قدر پردے میں، ساعت اجابہ پردے میں، اسم اعظم پردے میں۔ پردے کو عذاب نہ سمجھیں، پردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حیات، یہ فرمایا حیا میں حیات ہے، حیا میں حیات ہے، حیا میں حیات ہے۔ صاحبہ چمکی نہ تھی گولک سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ صاحبہ چمکی نہ تھی گولک سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ جب یہ مائیں بہنیں پہلے گھر کا چراغ تھی، گھر میں نورانیت تھی، گھر میں محبت تھی، گھر میں معرفت تھی، گھر میں برکت تھی۔ جب سے یہ بازاروں کی مرکری بنی، ساری خیر و برکت مٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، پردے کا اہتمام ہم بھی کریں، مائیں بہن بیٹیاں بھی کریں، پردے کی پابندی کریں۔ ہماری نانی آخری مرتبہ جب مدینہ پاک تشریف لے گئی، اللہ کے نبی کے روزے پر صلاۃ و سلام پڑھ کر واپس تشریف لا رہی تھی۔ 80 سال کی عمر ہے، پاؤں پھسلا، گر گئی، اٹھ نہ پائی، اٹھ نہ سکی۔ ایک شخص نے آ کر اٹھانے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا نامحرم کو ہاتھ مت لگاؤ، مرنے دو۔ جن گلیوں میں قرآن نازل ہوا ان گلیوں میں قرآن کی تجیر نہ اڑاؤ، مرنے دو، نامحرم کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس جسم کا جنت میں جانا دشوار ہے جس کو نامحرم چھو دے۔ سبق لینے والے بنے، 80 برس کی عمر ہے، 80 برس کی عمر ہے، پڑی ہے، گھنٹہ بھر گزر گیا، لیکن کوئی نامحرم آ کر اٹھائے، ہاتھ پیچھے کر، اللہ دیکھ رہے ہیں، شرم نہیں آتی۔ ہم دیکھیں ہماری بچیوں کا کیا حال ہے۔ ماں سے کہا جائے ماں تمہاری بیٹی نیٹ کے لباس میں بے حیائی کے ساتھ وی مارٹ گئی، کیا ہوا؟ بچی تو ہے۔ ماں آپ کی بیٹی نیٹ کے لباس میں وی مارٹ پہنچی بے حیائی کے ساتھ، کیا ہوا؟ بچی تو ہے۔ ماں تیری بچی فلاں دکان پر فلاں لڑکے کے ساتھ آئس کھا رہی ہے، کیا ہوا؟ بچی تو ہے۔ یہ کہتے 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 ساری شریعت اڑ جڑ جاتی ہے، ساری شریعت کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، پھر سر اٹھا کر چلنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں میں پورا دین لاؤ، ایمان لاؤ، سنت لاؤ، شریعت لاؤ، فقہ لاؤ، حیا لاؤ، حجاب لاؤ، نظام الہی حرکت میں آئے گا۔ حیا حجاب والی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے آسمان والے بہت محبت کرتے ہیں، آسمان والے بہت محبت کرتے ہیں، نورانی مخلوقات ان سے محبت کرتی ہیں۔ لکھا ہے کتاب میں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرمائے اپنے قیام گاہ پر، اپنی خلوت گاہ میں ایک جماعت آ کر درخواست کرتی ہے بابا دعا کیجیے اللہ بارش کرا دے، بابا قحط پڑا ہوا ہے، بہت برا حال ہے، اللہ کا واسطہ، نبی کا واسطہ، بابا دعا مانگیے یا بارش کی نماز پڑھائیے، صلاۃ استسقاء پڑھائیے۔ حضرت فرماتے ہیں اندر تشریف لے جاتے ہیں حجرے میں، اور وہاں سے ایک ململ کا کپڑا اٹھا کر لاتے ہیں، ململ کا کپڑا،
باہر لے کر آئے، آسمان کی طرف ایسے اٹھا دیا، بادل آ گئے، بادل چھا گئے، دہلی کی گلیوں میں، دہلی کے کوچوں میں، دہلی کے جنگلات میں ندیوں بہ گئی۔ بابا یہ کیا ہے؟ کوئی صلاۃ استسقاء نہیں، کوئی دعا نہیں، بابا یہ کیا کرشمہ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے، میں نے اللہ کو اس اوڑھنی کا واسطہ دیا، اے اللہ یہ اس خاتون جنت کا کنیز فاطمہ کا دوپٹہ اور اوڑھنا ہے جس کے سر کے بعد ساری زندگی اس کا بچہ نہ دیکھ سکا۔ اے اللہ اس باحیا باحجاب خاتون جنت کا تیرے یہاں کوئی مقام و مرتبہ ہے تو آج اس کی لاج رکھ کر دلی والوں کو پانی عطا فرما دے، دلی والوں کو پانی عطا فرما دے۔ پردے والی حیا حجاب والی خاتون سے خاتون جنت بھی محبت کرتی ہے، خدا کی قسم فاطمہ بھی محبت کرتی ہے، عائشہ بھی محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر سے جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، آنکھیں نم ہو سکتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ سکتی ہیں، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے زندگی میں پورا دین نہیں آتا۔ نبی جیسے دین کے خاطر سفر فرمایا میرے آپ کے نبی نے، ہم بھی سفر فرمائیں۔ ہمارے نبی کو کیا محبت نہیں تھی بیت اللہ سے؟ ارے ہم جاتے ہیں مہینہ 20 دن کے لیے جاتے ہیں، ہم بیت کعبہ کے اس چار دیواری کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تاج پتہ کھیلنے والا جائے یا نشے کا عادی جائے اس کی آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں طواف وداع کے موقع پر۔ جو ذات اقدس اس بستی میں پیدا ہوتی ہے 53 سال وہاں گزارتی ہے، کیا اسے محبت نہیں تھی؟ نہیں، علماء نے لکھا ہے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے بیت کعبہ سے۔ اور جب ہجرت کی رات میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، کچھ آگے پہنچ کر آپ رکے، آپ نے مڑ کر دیکھا، دھندلی دھندلی یہ بستی نظر آ رہی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، بڑا تعلق ہے، لیکن دین کی نسبت پر چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیت فرمائے کہ اللہ کے مبارک دین سے جوڑ پیدا کریں گے، تلاوت کا اہتمام کریں گے، ذکر کا اہتمام کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے آنے والے رمضان کا چاند ہماری قبر پر آئے۔ آپ فہرست بنائیں ان لوگوں کی جنہوں نے پچھلے رمضان کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس رمضان کا چاند ان کی خبر پر آیا ہے۔ آپ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، مرنے والوں کی فہرست مکمل نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی جماعت دنیا سے چلی گئی، شہر ویران ہو رہے ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جوان قبرستان پہنچا، فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ شریف پڑھی، دعا مانگی، کچھ پڑھا اور اپنے آپ سے کہنے لگا یار یہ قبرستان والے کتنے مزے میں ہیں، کیسی راحت میں ہیں۔ قبر سے آواز آئی مزے میں ہم نہیں، مزے میں تم ہو، ہم تو اپنے کیے کی سزائیں بھگت رہے ہیں۔ اللہ کے کیمرے میں سب کی زندگی محفوظ ہے، آپ اپنی قبر میں، ہم اپنی قبر میں، حافظ ہے، قاری ہے، امام ہے، ناظم ہے، داعی ہے، سب اپنے اپنے وقتوں پر منی و مٹی کے نیچے پہنچ جائیں گے۔ آپ اپنے کیے کے جواب دے ہیں، ہم اپنے کیے کے جواب دے ہیں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ پچھلے گناہوں کی توبہ کریں گے اور آئندہ زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے، مبارک بنائیں گے۔ جہاں تک ہو سکے ان آخری لمحات کی قدردانی کریں، ایک لمحہ ضائع نہ کریں، ایک ساعت ضائع نہ کریں، ایک لمحہ ضائع نہ کریں، بس کسی نہ کسی عمل میں جڑے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند۔ زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند۔ عید کے چاند کی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابا کو، اماں کو، بھیا کو، بہن کو، امیر کو، غریب کو، فقیر کو، شہری کو، دیہاتی کو، کروڑوں والوں کو، کوڑی والوں کو، سب کو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کی رضا والے اعمال کے ساتھ زندگی گزار کر تو دیکھ، ملک الموت کی آمد پر تجھے کتنی راحت ملے گی۔ جیسے بلال کو راحت ملی،
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ کی گھر والی کہہ رہی ہیں وَحَزَنَا وَحَزَنَا وَحَزَنَا، ہائے افسوس، آج ہمارا بلال جا رہا ہے، بلال جا رہے ہیں۔ بلال کہنے افسوس کا دن نہیں، خوشی کا دن ہے، ساری زندگی جس کا بن کر گزاری آج اس سے ملاقات کا دن ہے۔ ایک کریم آقا زندگیوں کا رخ بدل دے، زندگیوں میں تبدیلی لے آئے، نا امید نہ ہوئیں، اللہ کی مدد آئیں گی، اللہ کی نصرتیں آئیں گی۔ چھوٹی سنتوں پر عمل کریں، اللہ بڑی سنتوں کے دروازے کھولیں گے۔ بیٹھ کر پانی پئیں، 3 سانس میں پانی پئیں، دیکھ کر پانی پئیں، پانی پی کر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ماں کی کوکھ میں بھی پلایا، اللہ گود میں بھی پلایا، اللہ آج بھی پلایا، تو نے ساقی ہونے کا حق ادا کر دیا، میں پی کر حق ادا نہ کر سکا۔ السلام جی میں فون کر رہا ہے، ابھی فون کر رہا ہوں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ چھوٹی سنت پر عمل کریں، گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ ہم سب اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ چھوٹی سنتوں کو کم نہ سمجھیں، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنائیں، اللہ بڑی سنتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ نبی کے چھوٹے میں بھی بڑی طاقت ہے، نبی کے چھوٹے میں بھی بڑی قوت ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من عمل سنتی عند فساد امتی کان معی فی الجنہ۔ السلام علیکم، میں بیان میں ہوں، جلدی پہنچا تو فون آ رہا وہاں سے، بس میں ابھی فون کر رہا، ابھی نہ فون کر۔ من عمل سنتی عند فساد امتی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو میری مردہ سنتوں کو زندہ کریں گے وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ہوئیں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ ہم نبی کے ساتھ جنت میں جائیں، سبحان اللہ، وی وی آئی پی راستوں سے اللہ جنت میں بھیجیں گے۔ تھوڑی کوشش کریں، نبی کو اللہ دھلا بنائیں گے، سنت والے باراتی بن جائیں گے۔ من عمل سنتی عند فساد امتی کان معی فی الجنہ، نبی کے ساتھ جنت کا داخلہ مقدر ہوگا۔ چھوٹی سنت پر عمل کریں، اللہ بڑی سنت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے زندگی مکمل دینداری نہیں آتی، الا ماشاء اللہ، الا من رحم اللہ۔ ہاں کوشش کریں، لگے رہیں، مہینے کے 3 دن روٹے ہوئے خدا کو منانے کے لیے ضرور لگائیں۔ فانی ہونے والی دنیا کے لیے 27 دن دیجیے، باقی رہنے والی جنت کے لیے 3 دن لگائیے۔ انشاءاللہ عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جنت کی سند آپ کو ملے گی۔ میری والدہ کے نانا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم دہلوی تشریف لائے اور حضرت کے پاؤں دبانے لگے، حضرت کے پاؤں بیٹھنے لگے، دبانے لگے۔ حضرت دوپہر میں قیلولہ فرما رہے تھے، حضرت کی آنکھ کھلی، حضرت نے پوچھا کون؟ جواب ملا میں ہوں کفایت اللہ۔ حضرت نے فرمایا مفتی کفایت اللہ صاحب، کہ ہاں جی مفتی کفایت اللہ۔ حضرت فوراً اپنے بستر سے نیچے آ گئے، اپنے پلنگ سے نیچے آ گئے اور فرمایا مفتی جی کیا کر رہے ہو؟ میں تو عوامی پیر ہوں، میں تو عوامی پیر ہوں، آپ تو علماء کے تاج ہیں، میرے پاؤں کیوں دباتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ 3 دن سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اس کی صدارت اللہ کے نبی فرما رہے، اسٹیج پر بہت سے علماء، صلحاء، خطباء، فصحاء، اور صدارت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ 3 دن سے بس ایک ہی چیز دیکھ رہا ہوں، اللہ کے نبی آپ ہی کی طرف متوجہ ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو گئی، جسم میں لرزہ طاری ہو گیا اور فرمایا مفتی جی جس کا کام پسند آتے ہے اس سے تو محبت ہو جاتے ہے، جس کی محنت، جس کی کاوش پسند آوے ہے اس سے تو محبت ہو جاوے ہے۔ اللہ کرے ہمارا سار پسند آ جائے، ہمارا افطار پسند آ جائے،
ہماری زندگی پسند آ جائے، ہمارے رکوع و سجود پسند آ جائیں، ہماری مجلسیں پسند آ جائیں، ہمارے مذاکرے پسند آ جائیں، ہماری بچیوں کی رخصتی پسند آ جائے، شریعت کا ذرا سا لحاظ کریں، بہت زیادہ بد لحاظی کے ساتھ بچی رخصت نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ سونے کی اینٹیں دے دو لیکن جہیز کے نام پر نہ دو، ذرا حساب سے دو۔ نانا جان نے اپنی ہر بچی کو مکان دیا لیکن بچی کو بھی معلوم نہ ہو سکا یہ مکان میرے ابا کی دین ہے۔ اتنی خاموشی کے ساتھ اپنی بچیوں کو نانا جان نے مکان دیا۔ نانا جان فرماتے تھے شریعت نے دینے کو منع نہیں کیا، شریعت نے بے ڈھنگ کے طریقے سے دینے کو منع کیا ہے، جہیز کے نام پر دینے کو منع کیا ہے۔ خدا کی قسم، جس محلے میں، جس بستی میں 4 بچیاں مالداروں کی ہوتی ہیں، وہیں 10 بچیاں غریبوں کی بھی ہوتی ہیں، ان کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہماری بیٹیوں کی خوشی غریب بیٹیوں کی آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو غریب بیٹیوں کے آنسوؤں کا سیلاب ہماری بیٹیوں کی خوشی کو بہا کر لے جائے۔ ایک صاحب نے شادی کی اپنی ایک لوتی بچی کی، بہت بڑھنے دنیا ہوتی تھی، دلی کا واقعہ ہے، اتنی دنیا کہ ان کو خود بھی معلوم نہیں۔ ان کے محلے میں ایک مزدور رہتے تھے، نیک سیرت، سنت شریعت کے پابند، مٹی ڈھونے والے مزدور جو مکان بننے پر مزدوری کرتے ہیں، وہ مزدور۔ سیٹھ صاحب ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سیٹھ صاحب نے ان کے دروازے پر جا کر ان سے دستک دی۔ مزدور صاحب آئے تو کہا کہ فلاں تاریخ میں میری بچی کی رخصتی ہے، آپ ضرور آئیں، میرا دل چاہتا ہے۔ مزدور نے بہانہ کیا، کچھ عذر رکھا، سیٹھ صاحب نے کچھ نہ سنا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ ضرور آئیں، مجھے محبت ہے آپ سے۔ مزدور اپنی 5 بچیوں کو لے کر پہنچ گئے۔ فنکشن ہال کے دروازے پر دیکھا 80 لاکھ کی سواری دلہن بنی کھڑی ہے، وہی گھٹنے ٹوٹ گئے۔ ان کی بیٹی اندر داخل ہو گئی، اس طرف چلے گئے جہاں مردوں کے کھانے کا نظم ہے، خواتین کے کھانے کا جدھر نظم تھا وہاں بیٹیاں چلی گئی۔ رات کا پروگرام ہے، ابا بھی بغیر کھائے واپس آئے، بچیاں بھی بغیر کھائے واپس آئی۔ باپ نہیں جانتا بچیاں بغیر کھائے آئی ہیں، بچیاں نہیں جانتی بوڑھا باپ بغیر کھائے آیا ہے۔ رات میں مزدور کو آخری رات کے آخری حصے میں خیال آیا، نہ جانے میری بچیاں جاگ رہی ہیں یا سو رہی ہیں، ان پر کیا گزر رہی ہے۔ مزدور دھیرے سے ہولے سے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا سب بچیاں لیٹی ہوئی ہیں، غالباً سو رہی ہیں، لیکن سب نے چادریں اوڑھ رکھی ہیں۔ تعجب ہوا کہ اتنی گرمی میں چادر اوڑھنے کی کیا بات پیش آئی۔ آہستہ سے گئے، بڑی بچی کی چادر اٹھائی، چہرے کو دیکھا وہ آنسوؤں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دوسری بچی پر آئے، تیسری پر آئے، چوتھی پر آئے، 5ویں پر آئے، وہ 5 کی 5 رات رو کر گزار رہی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو مزدور بچیوں کے آنسوؤں کا سیلاب ہماری بیٹیوں کی خوشیوں کو بہا کر لے جائے۔ سمجھ کر کریں، سنت شریعت کا لحاظ پاس کریں، اللہ کے دین متین کو مضبوطی سے تھامیں۔ نبی کی بیٹی فاطمہ کی زندگی کو پڑھیں، شادی کو پڑھیں۔ ایک عالم نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ رخصت ہو رہی ہے، ایک صحابی سے فرمایا یہ 2 گدے نہلی ذرا علی کے گھر پہنچاؤ۔ ان صحابی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کیا بات، کیوں روتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے آپ نے فرمایا ہے کہ علی کے گھر پہنچاؤ، رونا اس بات پر آ رہا ہے علی کا کوئی گھر نہیں ہے، وہ تو مسجد نبوی میں رہتا ہے۔ آج ان کی سب سے محترم اور معظم بیٹی رخصت ہو رہی ہے، مکان ہی نہیں ہے۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ کے لیے قرآن سے تعلق مضبوط کرو،
مصلی سے تعلق مضبوط کرو، موبائل سے تعلق ختم کرو۔ ہماری نسلوں کو اس نے کھوکھلا کر دیا ہے۔ موبائل کی اسکرین پر نیٹ کی وادیوں میں حوران جنت تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کر دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق دے۔ آج میرے موبائل میں اگر آپ کی بچی ہے تو کل کو میری بچی بھی کسی کے موبائل میں پہنچے گی۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ بکری کے بچے نالی میں نہیں جاتے، کتے کے بلے نالی میں چلے جاتے ہیں۔ بکری کے بچے گند کی پوٹی نہیں کھاتے، کتے کے بلے پوٹی کھا جاتے ہیں۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ کبوتر کے بچے مرچ نہیں کھاتے، طوطے کے بچے مرچ کھا جاتے ہیں۔ طوطے کے بچے کو دیکھا ریبڑی سمجھ کر، گجک سمجھ کر مرچ اڑا جاتے ہیں۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ جو گدھے گھوڑے کے پیچھے چلیں گے وہ استبل میں پہنچ جائیں گے، جو زانیوں کے پیچھے چلیں گے وہ زنا خانوں میں پہنچ جائیں گے، جو جواریوں کے پیچھے چلیں گے وہ گھائے باڑ میں پہنچ جائیں گے، جو روڑیوں کے پیچھے چلیں گے وہ پولیس کی ریمانڈ پر پہنچ جائیں گے، جو پیارے نبی کے غلاموں کے اور سچے وارثوں کے پیچھے چلیں گے وہ جنت البقیع میں پہنچ جائیں گے، جنت المعلا میں پہنچ جائیں گے، ریاض الجنہ میں پہنچ جائیں گے، مینا عرفات کی وادیوں میں پہنچ جائیں گے، صفا مروہ کی پہاڑیوں میں پہنچ جائیں گے۔ میری والدہ محترمہ 15 برس کی ہوئی، خود فرماتی ہیں دوپہر کا وقت ہے، پیاز کاٹ رہی، نانا جان گھر میں تشریف لائے، فرمایا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ والدہ نے جواب دیا پیاز کاٹ رہی ہوں۔ دیوبند سے بڑے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نبر اللہ مرقدہ تشریف لا رہے ہیں۔ نانا جان نے فرمایا بیٹا حضرت کیوں آ رہے ہیں؟ تو جانتی نہیں تیرا نکاح پڑھانے آ رہے ہیں۔ دیکھا جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں صحابہ کے قدموں میں۔ اللہ بے نیاز ہے، بے مروت نہیں ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کہ پیاز کاٹ رہی ہوں، کس لیے کہ بڑے حضرت مدنی تشریف لا رہے ہیں، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، کھانے کی تیاری ہو رہی ہے، اسٹو بنے گا۔ حضرت نے فرمایا ارے بیٹا تمہارا نکاح پڑھانے آ رہے ہیں، تمہیں معلوم نہیں؟ آپ کام کو چھوڑو، اپنی تیاری میں لگو۔ تیری ماں نے تجھے بتایا نہیں؟ نانی جان وہی بیٹھی ہیں، فرمانے لگی علم غیب تو اللہ کی صفت ہے، آپ مجھے بتاتے تو میں اس کو بتا دیتی، آپ نے تو مجھے ہی نہیں بتایا۔ نانا جان کی آنکھیں نم ہو گئی اور فرمایا کل تک یاد تھا کہ گھر میں بھی اطلاع کرنی ہے، بعد میں کچھ ایسے مشاغل میں الجھا کہ ذہن سے ہی نکل گیا۔ والدہ سے فرمایا تو اپنی تیاری میں لگی۔ والدہ محترمہ غسل فرماتی ہے، لباس بدلتی ہے، نانا جان شام میں تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں والدہ کو، اے بیٹا کوئی دوسرا لباس نہیں تھا تیرے پر؟ نانی نے فرمایا بس یہی ہے، سب سے اچھا لباس اس کے کپڑوں میں جو ہے بس یہی ہے۔ نانا جان خالہ کے پاس گئے، فرمایا اپنی شادی کا سوٹ دے دے، 2-4 دن کے لیے تیری بہن رخصت ہو گئی۔ پوری بخاری شریف کی بدیات بچیوں کو کیسے رخصت کر رہے ہیں، انداز لگائیں، کہنا آسان، سننا آسان، لکھنا آسان، پڑھنا آسان، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے۔ حضرت خود گئے، خالہ کا سوٹ لے کر آئے، والدہ سے فرمایا بیٹا یہ پہن لے، بیٹا یہ پہن لے، والدہ نے وہ پہنا۔ عصر میں نکاح ہو گیا، مغرب میں رخصتی ہو گئی۔ مغرب کے وقت نانا جان گھر میں تشریف لائے، مغرب بعد نانی سے فرمایا اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے، رخصت ہو رہی ہے۔ 15.5 سال کی عمر تھی، فرماتے تھے کم عمری میں رخصت کرو، خادمہ بن کر بھیجو نفع ہوگا، زیادہ عمر میں رخصت کرو گے تو حاکمہ بن جائے گی، پھر ڈونگے ویران ہوں گے، ڈونگے ویران ہوں گے۔ کم عمری میں رخصت کر دو، دینداروں کے حوالے کر دو، خادمہ بن کر بھیج دو۔
خدا کی قسم انجام اچھا ہوگا. اور اگر زیادہ عمری میں زیادہ مال والوں میں دو گے، یاد رکھنا ڈونگے ویران ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق دے. والدہ مغرب بعد رخصت ہو رہی ہے. نانی جان نے سر پر ہاتھ رکھا، نانا جان نے جیب سے پان نکال کر کھلایا، فرمایا یہ پان کھا لیں، پان چبا لیں، ہونٹوں پہ ذرا لالی آ جائے گی. بیٹا پان کے ذریعے ہونٹ لال ہو جائے، گنجائشیں کھا لے، کوئی حرج کی بات نہیں. اتنی سادگی. نیت کرے کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلے گی، زندگی میں تبدیلی لائیں گے. جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اتنی لمبی بات کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، دوسری جگہ بھی جانا ہے، لیکن آپ حضرات کی توجہ کی برکت سے اللہ نے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے. جاگنا ہو جاگنے افلاک کے سائے تلے، پھر تو سوتا ہی رہے گا خاک کے سائے تلے. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی چیر نہ آیا تو کدھر جائیں گے. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی چیر نہ آیا تو کدھر جائیں گے. ابا جان کی خدمت میں پچھلے مہینے ایک شخص کوئی ہدیہ لائے، لا کر ایسے رکھ دیا، مصافہ ملایا، بیٹھے جانے لگے. حضرت نے فرمایا کیا لائے ہو؟ کہ کچھ ہدیہ ہے. تو فرمایا ہدیہ پیش کرنا چاہیے، جوتوں میں نہیں رکھنا چاہیے. اٹھا کر ابا کی خدمت میں لائے. کیا ہے اس میں؟ کہ کچھ رقم ہے. کھول کر دیکھا تو 50,000 کی 16 گھڑی ہیں، 8 لاکھ روپے. فرمایا واپس لے جائیے، ہماری عادت نہیں اتنا بڑا ہدیہ قبول کرنے کی، واپس لے. اتنا بڑا ہدیہ لینے کی بندے کی عادت نہیں ہے، پہلی ملاقات واپس لے جائیں. میں کیا کروں گا اتنی بڑی رقم کا؟ حضرت استخارہ کر لیجئے، خیر آئے تو رکھ لیجئے، نہیں تو رد کر دیجئے. حضرت نے فرمایا آپ کرتے کیا ہیں؟ کہ ساؤتھ افریقہ میں ڈرائی فروٹ کا کاروبار کرتا ہوں. کہاں کے ہیں؟ کہ میرٹھ کے قریب رہتا ہوں. جوتوں میں رکھ کر جا رہے ہیں 8 لاکھ روپے. جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. حضرت اللہ کے واسطے استخارہ کر لیجئے، خیر آئے تو قبول کر لیجئے، نہیں تو رد کر دیجئے. قبلہ رخ بیٹھا ہوں، اللہ کو حاضر جان کر کہتا ہوں حضرت ایک ایک پائی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، ایک ایک پائی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. آپ اللہ کے لیے اسے اچھے کاموں میں لگا دیجئے، کچھ ہمیں بھی اجر مل جائے گا. حضرت نے فرمایا بھائی پہلی ملاقات میں اتنا بڑا ہدیہ آپ نہیں لے سکتے، لے جائیے بعد میں آنا. پہلی ملاقات میں اتنی بڑا ہدیہ نہ ہم نے کبھی سوچا. اتنے بڑے بھی ہدیے ہوتے ہیں، ہدیہ 1500 کا ہوتا ہے، 2000 کا ہوتا ہے. اگر ہدیہ پیش کرنا ہے بڑا ہدیہ تو بڑے لوگوں کو دو. ہم اتنے بڑے اللہ والے نہیں، ہماری اتنی ضروریات نہیں، ہمارے اتنے اخراجات نہیں. جو بڑی خانقاہیں چلا رہے ہیں ان کو دے کر آؤ تاکہ وہ خرچ بھی کر سکے. اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. ماں بہنوں بیٹیوں کو سنت شریعت کا پابند بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھے نانا بننا چاہتے ہو تو اپنی بچیوں کو سنت شریعت کے موافق پالو. اچھے دادا بننا چاہتے ہو تو اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو سنت شریعت کے موافق پالو. ڈاکٹر بناؤ، لائر بناؤ، پروفیسر بناؤ، ماسٹر بناؤ، مسٹر بناؤ، منسٹر بناؤ، لیکن قرآن کے ساتھ. سب سے مضبوط تعلق قرآن سے ہو. بمبئی میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، سنتوں کا شہدائی بنایا، داعی بنایا، پھر ڈاکٹر بنایا. ڈاکٹر بن گئے، اچھا ہاسپٹل قائم کر لیا. ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کسی غیر ڈاکٹر کے یہاں پہنچی. ڈاکٹر میرے بچے کو ایڈمٹ کر لیں، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، تیرے ہاسپٹل کی ٹوائلٹ باتھ روم میں جھاڑو لگاؤں گی، صفائی کروں گی، میرے بچے کو ایڈمٹ کر لیں. ڈاکٹر کہتا ہے دیکھ صبح سے شام تک سینکڑوں ڈرامیاں والی آتی ہیں، 10,000 لے کر آنے تو دور ہو جا. دوسرے ڈاکٹر کے جاتی ہے، تیسرے کے جاتی ہے، چوتھے کے جاتی ہے، ہر جگہ تو کسی طرح کی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد رات میں یہ ماں کسی طریقے سے اس حافظ قرآن ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے. ڈاکٹر میرے بچے کو ایڈمٹ کر لے، تیری مہربانی ہوگی، صبح سے پھر رہی ہوں، کوئی پرسان حال نہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی کہہ کر بات کر تو اچھا ہے، ڈاکٹر مت کے. میری ماں نے ایسوں کی خدمت کے لیے، یتیموں کی، بیواؤں
ڈاکٹر صاحب نے ایڈمٹ کیا، اس صاحبہ کو فوراً کھانا کھلایا، دستر بچھایا، کھانا کھایا، ڈاکٹر صاحب نے خود بھی کھایا، اس بہن کو بھی کھلایا۔ وہ کہتی ہے ڈاکٹر کل رات سے میرے پیٹ میں ایک نوالا نہیں گیا تھا، اس بچے کا باپ نہیں ہے، میں بس اسی فکر میں تھی کہ اللہ کرے ایڈمٹ ہو جائے۔ دین کے ساتھ، دینداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، بیواؤں کی دعائیں ملیں گی، یتیموں کی دعائیں ملیں گی، مسکینوں کی دعائیں ملیں گی۔ اللہ کی قسم وجود زمین پر ہوگا، تعریفات کے قصیدے آسمانوں پر ہوں گے۔ ڈاکٹر زمین پر ہوگا، ڈاکٹر کی تعریفات آسمانوں پر ہوں گی، دعائیں زمین پر ہوں گی، آمین کی صدائیں آسمان پر ہوں گی، جنازہ زمین پر ہوگا، جنازے کی تیاری آسمان پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ ہمیں حضرت والا سے ملاقات کرایا اور اچھے ایک بات بھی سنہری بات ہے، قیمتی بات ہے۔ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، اگر نہ عمل کریں گے تو حضرت نے کئی واقعات بتائے ہیں، ایسے واقعات میں جھیلنے کا موقع ملے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حضرت والا نے اچھے باتوں سے معلوم کرائے، اور میں حضرت کا تہہ دل سے ہمارے کمیٹی اور صدر جناب سب کے طرف سے حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں ہمارے امام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ انہیں کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے باتیں سننے کو بلائے جو پہلے ہم نے کبھی سنی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے حضرت کی محنت ہے، ہمارے امام صاحب کی، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، ہمارے پڑوس کی مغفرت فرما، ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، اولادوں کی، زندوں کی، مردوں کی، حاضرین کی، غائبین کی، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ اعمال مغفرت کا شوق عطا فرما، اعمال مغفرت کا ذوق عطا فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، دعا و دعوت کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مجمع کو قبول فرما، اس محلے کو قبول فرما، اس بستی کو قبول فرما، پورے عالم کے لیے قبول فرما۔ اپنے گھروں کی آبادی کا ذریعہ اور بہانہ ہمیں بنا دے، اللہ اس بستی والوں کو بنا دے۔ اے اللہ اپنے جان مال وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہاتھ آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے، زبان آپ سے مانگ رہی ہے، دل آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ آپ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں، سب کچھ کے بغیر آپ سب کچھ ہیں، سب کچھ کے بغیر آپ سب کچھ ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر بدی سے بچنا آسان فرما دے۔ اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت پر کرم فرما دے۔ ہماری کشتی بھور میں پھنس گئی، نکال دے، ہماری کشتی بھور میں پھنس گئی،
شر سے بچا، دوستوں کے شر سے بچا، دشمنوں کے شر سے بچا، اندھیرے کے شر سے بچا، اجالے کے شر سے بچا، جوانی کے شر سے بچا، مال کے شر سے بچا۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ ماہ مبارک کی چند ساعت چند راتیں بچی ہیں، اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں اللہ 50 رمضان آئے چلے گئے لیکن آج تک مغفرت نہ ہو سکی۔ اللہ مغفرت فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ لکھتے کہ میں نے معاف کر دیا، اللہ کہتے کہ میں نے معاف کر دیا، کسی فرشتے کو گواہ بنا دے میں نے معاف کر دیا۔ یہ زمین بڑی قابل احترام ہے، ہمارے نبی اسی زمین کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ہم نے اس زمین پر بہت بڑے بڑے گناہ کر دیے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ طائف کے کمینوں نے طائف کے میدان میں دشمن کہہ کر پتھر مارے، ہم تو غلام مصطفیٰ کہہ کر بلاتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اپنوں کا دیا ہوا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے، اپنوں کی دی ہوئی چوٹ بہت بڑی چوٹ ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائے جو نبی کے آنسوؤں کو آقا کے روزے پر جا کر دیکھ سکے؟ وہ کان کہاں سے لائے جو نبی کی آہوں کو سن سکے؟ ہمارے پاس وہ کان نہیں، ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں، ہمارے پاس وہ قلب و جگر نہیں، ہمارے پاس وہ بصارت بصیرت نہیں جو وہاں مشاہدہ کر سکے۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ معافی کے فیصلے فرما دے۔ اللہ ہاتھ آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے، زبان آپ سے مانگ رہی ہے، دل آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ دل کی آہیں ہوں یا پھول کے کھلنے کی صدائیں ہوں، اللہ تو سب جانتا ہے۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، معاف فرما دے۔ جن جوانوں نے ماؤں کا جینا دشوار کیا اپنے معاف کر دے، جن جوانوں نے ماؤں کا سونا دشوار کر دیا معاف کر دے، جن جوانوں نے بوڑھے باپ کو اللہ وقت سے پہلے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچا دیا انہیں معاف کر دے، قدم چومنے کی توفیق دے، معافی طلب کرنے کی توفیق دے۔ آسمانوں میں اللہ، زمینوں میں اماں، اللہ خود گیلے میں سوئی ہمیں سوکھے میں سلایا، خود بعد میں سوئی ہمیں پہلے سلایا، خود بعد میں نہائی ہمیں پہلے نہلایا، خود بعد میں کھایا ہمیں پہلے کھلایا۔ اللہ ہم بیمار ہوئے، اللہ ماں نے دعا کی، اللہ میری زندگی میں اس کو دے دے، میرے بچے کو بچا لے، اللہ میرے بچے کو بچا لے۔ اللہ آج ہم نے ان کو اللہ رونے پر مجبور کر دیا، ان کی نیندیں غائب کر دی، تو ہمیں معاف فرما دے، ان کے قدم دھو کر پینے کی توفیق عطا فرما دے۔ ساری زندگی جنت مانگتے گزر